کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جنگ کے بعد کی تیاری بھی مکمل کر لی تھی؟ صرف میزائل، ڈرون اور ڈیفنس ہی نہیں، بلکہ بجٹ، بینک، ٹیکس، آئل، ڈالر اور پوری اکانومی کو بھی جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا تھا۔ جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ایران صرف اسرائیل اور امریکہ کے پاسبل اٹیکس کا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے، اسی دوران تہران میں ایک اور خاموش جنگ جاری تھی۔ ایک ایسی جنگ جو پیپرز، بجٹ فائلز، آئل ریونیو اور فائنینشیل ڈیسیجنز کے ذریعہ لڑی جا رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ 2026 میں ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے؟ اگر ہاں تو اس نے اپنے اربوں ڈالر کہاں سے جمع کیے؟ فوج کو ڈائریکٹ آئل کیوں دے دیا گیا؟ عام شہریوں پر ٹیکس کیوں بڑھا دیے گئے؟ اور جنگ شروع ہونے سے کئی مہینے پہلے سرکار نے ایسے کون سے فیصلے کیے جن کا راز اب سامنے آیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ریسرچ کا جائزہ لیں گے جو ایران کی جنگی تیاریوں کا پورا اکانومک میپ سامنے رکھتی ہے۔ 2026 کی جنگ کو اکثر میزائلز، ایئر اٹیکس اور ڈسٹرکشنز کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اس جنگ کی ایک دوسری کہانی بھی ہے۔ یہ کہانی ہے ایران کی اکانومک اسٹریٹجی کی، ایک ایسی اسٹریٹجی جس کے تحت سرکار نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے بجٹ، اپنی فائنینشیل پالیسی، اپنے آئل ریونیو اور اپنی اسٹیٹ مشینری کو مکمل طور پر تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک تفصیلی ریسرچ میں درجنوں سرکاری ایرانی ڈاکومنٹس، بجٹ ڈاکومنٹس، سرکاری ڈیسیجنز، سینٹرل بینک کے ریکارڈز، منسٹری آف آئل کی دستاویزات، IMF، UNDP اور دوسرے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی رپورٹس کا انالائسس کیا گیا۔ اس ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران نے صرف جنگ لڑنے کی تیاری نہیں کی، بلکہ جنگ کے بعد ملک کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے بھی پہلے سے ہی پلاننگ کر رکھی تھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے نئے بجٹ کی۔ مارچ 2025 سے مارچ 2026 تک کے لیے ایران نے جس بجٹ کی منظوری دی وہ نارمل بجٹ نہیں تھا۔ سرکار نے بجٹ کا والیوم تقریباً 68% بڑھا دیا۔ گزشتہ سال کا بجٹ تقریباً 3500 ٹریلین تومان تھا، لیکن نئے بجٹ میں اسے بڑھا کر تقریباً 6000 ٹریلین تومان کر دیا گیا۔ یعنی مختصر عرصے میں حکومت نے اپنے فائنینشیل ریسورسز میں ایک بڑی تبدیلی کی اور اسے بڑھا دیا۔ اس اضافے کا مقصد صرف ڈیولپمنٹل پلانز نہیں تھے، بلکہ اسٹیٹ کے پاس فوری استعمال کے لیے زیادہ سے زیادہ کیش جمع کرنا تھا، تاکہ اگر جنگ چھڑ جائے تو سرکار کو فائنینشیل کرائسس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی ایکسپنسز کی پرائرٹیز بھی بدل دی گئیں۔ پہلے جن سیکٹرز پر زیادہ خرچ کیا جاتا تھا ان کی جگہ ڈیفنس اور سیکیورٹی نے لے لی۔ ملٹری انسٹیٹیوشنز کو زیادہ ریسورسز دیے گئے اور ایسے قانونی راستے بنائے گئے جن کے ذریعہ وہ ڈائریکٹ آئل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایران نے صرف بجٹ نہیں بڑھایا بلکہ اپنی پوری سبسڈی پالیسی بھی بدلنا شروع کر دی۔ سرکار نے رعایتی ڈالر کے سسٹم میں تبدیلی کی تاکہ سینٹرل بینک کے پاس زیادہ فارن ایکسچینج جمع ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس وصولی کے پورے سسٹم کو ڈیجیٹل بنایا گیا تاکہ ہر کاروبار، ہر پیمنٹ اور ہر فائنینشیل لین دین سرکار کی نظر میں آ جائے۔ مقصد ایک ہی تھا، زیادہ سے زیادہ ریونیو جمع کرنا۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جنگ کے دوران آئل کی ایکسپورٹس رک جائیں تو سرکار کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ایران نے اس کا جواب بھی پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ سرکار نے سپریم لیڈر سے خصوصی اجازت حاصل کی اور نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ سے تقریباً 540 ٹریلین تومان نکالنے کی منظوری لے لی۔ یہ وہ فنڈ تھا جسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بتاتا چلوں کہ تومان ایرانی کرنسی کی ان آفیشیل یونٹ ہے، یعنی ہر 10 ریال کو ایک تومان مانا جاتا ہے۔
یہ وہ فنڈ تھا جسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ سمجھا جاتا تھا، لیکن جنگی حالات کے پیش نظر سرکار نے اسے موجودہ اخراجات اور ہنگامی ضروریات کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ سرکار نے بڑے پیمانے پر قرض لینے کا منصوبہ بھی بنایا اور اسلامک فائنینشیل بانڈ جاری کرنے کی تیاری شروع کر دی تاکہ خزانے میں مسلسل رقم آتی رہے۔ اسی دوران ایک اور دلچسپ تبدیلی سامنے آئی۔ پاسٹ میں ایران اپنے اصل بجٹ خسارے کو مختلف سرکاری کمپنیوں میں چھپا دیتا تھا، لیکن اس مرتبہ سرکار نے کئی ایسے فائنینشیل ریسورسز بھی سرکاری بجٹ کا حصہ بنا دیے جو پہلے اس کے باہر ہوتے تھے، جن میں بعض آئل ریونیو بھی شامل تھے۔ اس کے نتیجے میں خسارہ زیادہ صاف نظر آیا، لیکن سرکار کو اس پر ڈائریکٹ کنٹرول حاصل ہو گیا اور وہ ضرورت کے مطابق ریسورسز شفٹ کرنے کے قابل بن گئی۔ لیکن شاید سب سے حیران کن فیصلہ ابھی باقی تھا۔ ایران نے اپنے بجٹ کو پریکٹیکلی فوجی بجٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ سرکار نے ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں تقریباً 200% بڑھوتری کر دی، یعنی اضافہ کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاسداران انقلاب اور آرم فورسز کو یہ پاور بھی دیا کہ وہ سرکاری آئل کمپنی کے ٹریڈیشنل سسٹم سے الگ کروڈ آئل اور گیس کنڈنسٹ کی مخصوص والیوم ڈائریکٹ حاصل کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج صرف بجٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی بلکہ اس کے پاس اپنا اکنامک ریسورس بھی موجود ہوگا۔ یہی وہ اسٹیج تھا جہاں ایران نے اپنے الٹرنیٹیو آئل نیٹ ورک کو مزید مضبوط کیا۔ سرکاری ایکسپورٹس متاثر ہونے کی صورت میں کروڈ آئل کو ایسے شپس کے ذریعہ بیچنے کا منصوبہ بنایا گیا جو اپنی آئیڈینٹی چھپا کر چلتے ہیں۔ انہیں اکثر شیڈو فلیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جہاز سمندر میں ایک دوسرے کو آئل ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ تیل بالآخر چین کی چھوٹی ریفائنریز تک پہنچ جاتا ہے، جنہیں ٹی پورٹس کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایران پابندیوں کے باوجود اپنی ایکسپورٹس جاری رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ صرف آئل ہی نہیں، حکومت نے ڈیفنس انڈسٹری کے لیے بھی خصوصی فائنینشیل سپورٹ کا بھی انتظام کیا۔ نیوکلیر انسٹالیشنز، اہم انفراسٹرکچر اور سائبر سیکیورٹی کے پلانز کے لیے ایڈیشنل فنڈ الوکیٹ کیے گئے تاکہ اگر حملہ بھی ہو تو اسٹیٹ سسٹم مکمل طور پر پیرالائز نہ ہو۔ اسی دوران ایک اور فرنٹ بھی خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ عام شہریوں اور کاروباری طبقے پر مالی دباؤ بڑھایا جا رہا تھا۔ حکومت نے ٹیکس وصولی کے آبجیکٹیوز میں تقریباً 40% اضافہ کیا۔ الیکٹرانک انوائس لازمی قرار دی گئی، ادائیگیوں کو ڈیجیٹل سسٹم سے جوڑا گیا، غیر رجسٹرڈ کاروباری کی نگرانی تیز کی گئی اور ٹیکس سے بچنے کے لیے تمام راستے بند کیے جانے لگے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر بازار کے ٹریڈرز، چھوٹے کاروباریوں اور پرائیویٹ سیکٹر پر پڑا۔ دوسری طرف حکومت نے انرجی پر دی جانے والی سبسڈی بھی آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کی۔ انڈسٹریز کے لیے گیس اور بجلی مہنگی کی گئی تاکہ جو ایڈیشنل رقم حاصل ہو اسے جنگی ایکسپینڈیچر اور ایمرجنسی فنڈ میں منتقل کیا جا سکے۔ یہ تمام فیصلے ایک بات صاف کرتے ہیں، ایران صرف جنگ کی تیاری نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ پوری اسٹیٹ اکانومی کو وار اکانومی میں تبدیل کر رہا تھا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2026 کی جنگ چھڑ گئی اور جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کو ایک ایسے اکانومک کرائسس کا سامنا کرنا پڑا جس کی قیمت سینکڑوں ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ آخر یہ نقصان کتنا تھا؟ ایران نے دوبارہ ری بلڈنگ کے لیے پیسہ کہاں سے لایا؟ کون سے سرکاری ایسٹس بیچے گئے؟ چین، پاکستان، افغانستان اور عراق اس پوری اسٹریٹجی میں کہاں آتے ہیں؟ اور جنگ کے بعد ایرانی شہری کی زندگی کس طرح بدل گئی؟ جنگ ختم ہو چکی تھی یا کبھی ختم ہوتی اور کبھی شروع ہوتی جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ دھواں ابھی پوری طرح چھٹا بھی نہیں تھا۔ کئی شہروں میں بجلی کا سسٹم درہم برہم تھا۔ آئل انسٹالیشنز کو بڑا نقصان پہنچ چکا تھا۔ سڑکیں، فیکٹریاں، ریفائنریز، گیس پلانٹس، بندرگاہیں سب کسی نہ کسی درجے میں متاثر تھیں۔ لیکن اب ایران کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ نہیں تھا کہ جنگ کس نے جیتی یا ہاری۔ اصل سوال یہ تھا اب ملک دوبارہ کھڑا کیسے ہوگا۔
سرکاری اندازوں کے مطابق جنگ سے ہونے والے نقصانات تقریباً 270 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، جبکہ بعض انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے صرف بیسک انفراسٹرکچر کے نقصانات کا اندازہ تقریباً 144 ارب ڈالر لگایا۔ یعنی ایران کی اکانومی پر ایسا بوجھ پڑ چکا تھا جسے صرف بجٹ بڑھا کر پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد تہران نے ایک نہیں بلکہ بیک وقت کئی اکانومک فرنٹ کھول دیے۔ پہلا فیصلہ تھا اسٹیٹ ایسٹس بیچو۔ سرکار نے ایسے لاز ایکٹیویٹ کیے جن کے تحت سرکاری کمپنیوں، زمینوں، کانوں اور بڑے انڈسٹریل پلانٹس کو بیچنے کی اجازت دی گئی۔ تانبے کی کانیں، فولاد کے پلانٹس، پیٹرو کیمیکل کمپنیوں میں سرکاری ایسٹس، یہاں تک کہ ہاؤسنگ منسٹری کے بعض کمرشل پروجیکٹس بھی بیچنے کی فہرست میں شامل کر دیے گئے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات سامنے آئی۔ ان ایسٹس کی خریدار عام پرائیویٹ کمپنیاں نہیں تھیں۔ ریسرچ کے مطابق ان میں سب سے بڑی تعداد ایسے انویسٹرز اور انسٹیٹیوشنز کی تھی جن کا تعلق پاسداران انقلاب یعنی IRGC یا فوج سے جڑے ہوئے اکانومک انسٹیٹیوشن سے تھا۔ یعنی جنگ کے بعد صرف تباہ شدہ عمارتیں ہی دوبارہ تعمیر نہیں ہو رہی تھیں بلکہ ایران کی اکانومی کی ملکیت کا ڈھانچہ بھی تبدیل ہو رہا تھا، اور اسٹیٹ ایسٹس آہستہ آہستہ پارا ملٹری انسٹیٹیوشنز کے ہاتھوں میں شفٹ ہونے لگے۔ لیکن صرف اندرونی ریسورسز کافی نہیں تھے، ایران کو ڈالر بھی چاہیے تھے، اس لیے دوسرا فرنٹ کھولا گیا، فروزن ایسٹس واپس لانے کا۔ ایران نے مختلف ریجنل سورسز کے ذریعہ ملک کے باہر موجود اپنے تقریباً 12 ارب ڈالر کے فروزن ایسٹس واپس لینے کی کوشش شروع کی۔ ان میں قطر کے بینکوں میں موجود گیس کی آمدنی، عراق میں بجلی کی ایکسپورٹس کے ڈیوز اور ساؤتھ کوریا میں موجود بعض رقم شامل تھی۔ یہ رقم ڈائریکٹ سرکار کے خزانے میں ڈالنے کے بجائے کروڈ آئل، میڈیکل ایسٹس، گیہوں، مشینری اور کنسٹرکشن میٹیریل کی خریداری کے لیے استعمال کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ لیکن مسئلہ صرف یہی نہیں تھا، امریکی پابندیاں برقرار تھیں، انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم تقریباً بند تھا۔ ایسے میں ایران نے ایک پرانا راستہ دوبارہ اختیار کیا، بارڈر ٹریڈ، پاکستان، افغانستان اور عراقی کردستان۔ یہ صرف پڑوسی نہیں رہے بلکہ ایران کی نئے اکانومک لائف لائن بن گئے۔ دوغارون، میر جاوا، تفتان، بشماق اور پرویز خان جیسے بارڈر کراسنگ سے ٹریڈ میں اضافہ کیا گیا۔ بہت سے لین دین ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم کے بجائے نقد رقم، سونے اور بارٹر سسٹم کے ذریعے ہونے لگے، یعنی آئل کے بدلے مشینری، ڈیزل کے بدلے سونا اور ڈالر کے بجائے لوکل کرنسیز۔ یہ سب ایران کی نئی اکانومک اسٹریٹجی کا حصہ بن گیا۔ اسی دوران حکومت نے ایک اور بہت بڑا منصوبہ بھی پیش کیا، 300 ارب ڈالر کا انرجی ریکنسٹرکشن فنڈ۔ اس فنڈ کا مقصد تباہ شدہ گیس فیلڈز، آئل ریفائنریز، پیٹرو کیمیکل پلانٹس اور انرجی انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانا تھا۔ ایران نے ایشین انویسٹرز کو گیس فیلڈز میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی پیشکش بھی کی تاکہ فورن انویسٹمنٹ ملک میں واپس آ سکے۔ لیکن اس دوران چین کے ساتھ بھی ایک اہم تبدیلی آئی۔ پہلے ایران اپنی سینکشن سے بچنے کے لیے چینی ریفائنریز کو کروڈ آئل بھاری رعایت پر فروخت کرتا تھا، کبھی 12 کبھی 15 ڈالر پر بیرل تک رعایت دی جاتی تھی۔ لیکن جنگ کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا اب اتنی رعایت برداشت نہیں کی جا سکتی، اس لیے نئی پالیسی کے تحت رعایت کم کر کے صرف 2 یا 3 ڈالر پر بیرل تک اسے محدود کر دیا گیا تاکہ ہر فروخت ہونے والے بیرل سے زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل کی جا سکے۔ صرف یہی نہیں، حکومت نے سمندر میں پہلے سے موجود اپنے تیل کے ذخائر بھی فروخت کرنا شروع کر دیے۔ ریسرچ کے مطابق تقریباً 35 سے 40 ملین بیرل کروڈ آئل ایسے شپس میں موجود تھا جو ایسٹ ایشیا کے سمندر میں لنگر انداز تھا۔ ان تمام ذخائر کو فوری بیچنے کی ڈائریکشن جاری کر دی گئی تاکہ جلد از جلد نقد رقم حاصل کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ
बच जाने वाले ऑयल फील्ड से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की भी कोशिश की गई, चाहे उसके लिए मामूल की देखभाल डिले ही क्यों न करना पड़े। लेकिन उन तमाम मेजर्स के बावजूद हकीकत बहुत तल्ख थी। जंग ने ईरान की इकॉनमी की बुनियादें हिला दी थी। सबसे ज़्यादा नुकसान ऑयल सेक्टर को पहुंचा। एक वक्त ऐसा आया जब ईरान की रोज़ाना ऑयल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 17 लाख बैरल से गिरकर सिर्फ 2,60,000 से 3,50,000 बैरल पर डे रह गईं। उसका मतलब ये था कि सरकार पर रोज़ करोड़ों डॉलर की आमदनी से महरूम हो रही थी। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक सिर्फ एक महीने में 2 से 2.5 अरब डॉलर तक की आमदनी ख़त्म हो गई। उसके साथ ही ऑयल की ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो गई। शैडो फ्लीट, दरमियाने समुंदर जहाज़ों के जरिए तेल ट्रांसफ़र करना, इंश्योरेंस और सैंक्शन से बचने के लिए एडिशनल इंतजाम किए गए। उन सब ने एक्सपोर्ट्स की लागत मज़ीद बढ़ा दी। इधर एनर्जी के सेक्टर की तबाही अलग थी। इंटरनेशनल असेसमेंट के मुताबिक सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर तकरीबन 19 अरब डॉलर खर्च आ सकता था। ऑस्ट्रेलिया के गैस प्लांट्स, साउथ पार्स गैस फील्ड, पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स, रिफाइनरीज, फ्यूल डिपो और एक्सपोर्ट इंस्टॉलेशंस, ये सब किसी न किसी दर्जे में मुतासिर हुए और उन तमाम क्राइसिस का सबसे बड़ा बोझ आखिरकार आम ईरानी शहरी पर पड़ा। IMF के अंदाजे के मुताबिक 2026 में महंगाई तकरीबन 69% तक पहुंच सकती है। सोचिए, अगर किसी ख़ानदान के पास एक साल पहले 100 मिलियन रियाल की बचत थी तो सिर्फ महंगाई की वजह से उसकी हकीकी परचेजिंग पावर तकरीबन 41% तक कम हो सकती है। रियाल कमज़ोर हुआ, फूड आइटम्स महंगे हो गए, बिजली, गैस और ट्रांसपोर्ट के खर्च बढ़े और लोगों की असल आमदनी मुसलसल कम होती चली गई। यही वजह है कि बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान की असल जंग मैदान जंग में ख़त्म नहीं हुई। असल जंग तो अब शुरू हुई है। एक ऐसी जंग जहां दुश्मन मिसाइल नहीं बल्कि महंगाई है, जहां अटैकिंग बॉम्बर्स नहीं बल्कि सैंक्शंस हैं, जहां हर रोज़ नई लड़ाई बजट, टैक्स, ऑयल, करेंसी और एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर लड़ी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान वाकई अपनी इकॉनमी को दोबारा खड़ा कर सकेगा? क्या पाबंदियों के बावजूद 300 अरब डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन प्लान कामयाब होगा, या फिर जंग ख़त्म होने के बावजूद इकॉनमिक जंग कई बरसों तक जारी रहेगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ ईरान के फ्यूचर का फैसला नहीं करेगा बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स, एनर्जी की मार्केट और वर्ल्ड इकॉनमी पर भी उसके असरात नज़र आएंगे। अगर आपको ये रिसर्च और एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर की बड़ी रिसर्च, सरकारी डॉक्यूमेंट्स और छिपी हुई कहानियाँ आसान ज़बान में लेकर आते रहेंगे। ये वीडियोस आप YouTube के साथ साथ YT म्यूज़िक पर भी सुन सकते हैं। इंतज़ार करें किसी और वीडियो का। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।